الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقد روي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسنك حسن الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، دین کے بڑے بڑے جو 5 حصے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے اور آخر میں اخلاق. اخلاق کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ اچھے اخلاق ہی سے آدمی پہچانا جاتا ہے کہ آدمی کتنے پانی میں ہے. ہم لوگوں نے نماز کو دین سمجھا، روزہ رکھنے کو، زکوٰۃ ادا کرنے کو تو دین سمجھا، لیکن اچھے اخلاق، مینرز اور کیریکٹرز کو ہم نے دین نہیں سمجھا. جہاں کہیں مینرز اور کیریکٹرز کی جھلک نظر آتی ہے دوسری قوموں کے اندر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، حالانکہ یہ اخلاق کی تعلیمات میرے اور آپ کے آقا کی دی ہوئی ہے. قرآن مجید کی تعلیمات اخلاق کی، حسن خلق. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں قسم کھا کے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ نبی جی آپ بلند و بالا اخلاق کے اوپر قائم ہیں. اخلاق کے اوپر ہیں آپ. احادیث شریفہ کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے اخلاق کے بارے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا قرآن میں اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ کیا تھوڑا جھک کر سلام کر دیں اس کو اخلاق کہتے؟ یا کبھی سامنے ایسا کر دیا، یا 1-2 وقت کا کھانا کھلا دیا، اس کو اخلاق کہتے؟ ارے کبھی کبھی تو پاگل بھی اچھا کام کر جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں کہتا کہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے. اچھے اخلاق کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ حسن الخلق ان یکون سہل العریکہ. عریکہ کے معنی طبیعت، مزاج، نیچر آدمی کا نرم ہو.
سہل کے معنی آسان، نرم مزاج، آدمی کی طبیعت نرم، لین الجانب، پہلو بھی نرم، طلق الوجہ، چہرے کے اوپر ہنسی رہتی، اور قلیل النفور، نفرت کم رکھتا ہو، طیب الکلمہ، پاکیزہ بات کرتا ہو، یہ ساری باتیں ہوگی تو کہا جائے گا کہ اس میں اچھے اخلاق ہیں۔ کبھی کبھار اچھا سلوک کر لینا، کبھی کبھار اچھی بات کر لینا، یا کسی اور مقصد کے لیے کر لینا، پالیٹکس کے لیے کر لینا، سیاست کے لیے کر لینا۔ ایک تاجر بھی کرتا ہے، آپ جائیں گے، پیش کرے گا، 10 دفعہ پیش کرے گا، کوئی چیز مانگو گے، بھائی اس کو تو کرنا ہے، اس کو بزنس کرنا ہے، وہ یہ تھوڑی سمجھ کے کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس طرح سے حصے میں کر رہا ہوں۔ اس لیے غیروں کے ان سلوکوں کو اخلاق نہیں کہا جاتا، تو مونوپولی ہوتی ہے۔ آپ کسی چیز کو خریدنے گئے اور خریدنے کے بعد پتا چلا کہ وہ چیز فالٹی، آپ لے کر کوئی بات نہیں، واپس اس سے اچھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ تو اپنے بزنس کے لیے کر رہا ہے، اس کو تھوڑی پتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اقالہ کرے گا اللہ اس کے گناہ کا اقالہ کرے گا۔ اقالہ کے معنی ڈیل کو کینسل کرنا، ڈیل اقالہ یہ معنی عربی کے اندر اقالہ کے ڈیل کو کینسل کر دیں۔ آج کیا ہوتا ہے، پیسے ہاتھ میں آ گئے، کہا اب ہم نہیں جاتے، آپ یہاں سے گئے بات لگ۔ مدینہ منورہ میں ایک کتب خانے میں میرا جانا ہوا، تو وہاں ایسی بات لکھی ہوئی تھی کہ واپس نہیں لیں گے۔ میں نے پکڑا، میں نے کہا یار کہاں کی بات ہے؟ کہا لوگ کتاب پڑھ کے واپس دینے آتے، کتاب خرید کے لے جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پھر واپس دینے آتے۔ تو میرے بھائیوں، حسن خلق اور اچھے اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے بتلائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلکہ قرآن مجید میں تو حضور کی نرمی کو اس طرح بیان کیا، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کو نرم مل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اپنے حبیب کے بارے میں کہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کو نرم مل گئے۔ اگر آپ سخت طبیعت کے، سخت مزاج کے ہوتے، سخت بات کرنے والے ہوتے، لانفضوا من حولک، سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ ہاں، حضور کے اخلاق ہی ایسے، اپنوں سے نہیں، صرف غیروں سے بھی وہی بات۔ آج ہم لوگ کبھی کبھار کر لیتے ہیں اپنوں کو دیکھ کر، یار اس کو مجھے منہ ملانا پڑتا ہے، اس سے ذرا کچھ نرمی سے کرنا پڑے گا بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق سے بھری ہوئی ہے، غیروں کے ساتھ بھی آپ نے وہ سلوک کیا، اور دنیا کی قومیں حضور کے اخلاق کا لوہا مانتی ہے۔ لوگ ایسے اسلام میں داخل نہیں ہو گئے کہ ڈنڈے لے کر مارا ہو کا بلا داخل ہو جاؤ۔ کسی کو زبردستی اسلام زبردستی کیسے کسی کو قبول کروایا جا سکتا ہے؟ اسلام تو ہے ہی ایسا مذہب کہ آدمی کو داخل ہونے کا من کرتا ہے۔ امریکہ کے اندر اتنے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دنیا کے جاپان کے اندر اتنے لوگ داخل ہو گئے اسلام میں، کیوں؟ ریسرچ کرتے، وہ لو والا نہیں کہ اسے شادی کرنی ہے اس لیے نکاح کر یہ اسلام قبول کر رہے، نہیں، ریالٹی کو دیکھ کے لوگ اسلام میں داخل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جی اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کو نرم مل گئے، اگر آپ سخت ہوتے یہ سب باب جاتے آپ کے پاس،
تو حسن خلق بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ ظاہری شکل اور خوبصورتی اور بیوٹی آدمی دیکھ کر مر جاتا ہے، وہ تو چند دن کے لیے، ایک آدھ دو بچے ہو جائیں گے تو سب نکل جائے گا، حسن سب بھاگ جائے گا، یا بڑھاپے میں سلوٹیں پڑ جائے گی تو حسن چلا جائے گا۔ لیکن جو حسن سیرت اور حسن اخلاق ہے، اچھی عادتیں ہیں، وہ ہمیشہ رہتی ہیں۔ اچھی شکل ہے تو اس سے تو بہت بہت آنکھیں خوش ہوگی، لیکن اچھے اخلاق سے آدمی کی طبیعت خوش ہوتی ہے، آدمی کا دل خوش ہوتا ہے۔ ہاں، جب کوئی آدمی سلیقے سے بات کرتا ہے، سلیقے سے کام کرتا ہے، سلیقے سے ملتا ہے، آئے ملیں گے ایسے مسافہ کریں گے، اس کو کس نے مسافہ کیا، رہنے تو اپنے پاس ایسے مسافہ، دل کے خلوص سے ملو، خوشی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ایسے محبت سے ملاتا ہے۔ لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ بس ملنا ہے تو مل گیا۔ حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ اس لیے میرے بھائیوں، اچھی شکلوں کے پیچھے جو مرتے ہیں بعد میں پچھتاتے، اچھے اخلاق تلاش کرو، اچھے اخلاق۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی مالدار تھی، لیکن اخلاق کتنے، پورا مال بھی پیش کر دیا، اور حضور پر وحی آئی تو آپ نے وہ کلمات کہے۔ جب آدمی کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں نے المستدرک میں پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کوئی آدمی نالائق ہے، یعنی گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار، لیکن اس کے اخلاق صحیح ہے، اگر یہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ کوئی عبادت گزار بد اخلاق میرے پاس بیٹھے۔ کیا کہا؟ عبادت گزار ہے، بہت بڑا عبادت گزار، ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں، سب میں رہتا ہے، لیکن کسی کو گالی دے دی، کسی کو سخت سست کہہ دیا، ہمیشہ اپنے نفع کی بات کرتا ہے، جہاں اپنا نفع ہو وہاں کود پڑتا ہے۔ کہا کہ ایسے لوگوں، چاہے عبادت گزار ہے لیکن وہ چاہے فاجر ہے، دیکھو جو آدمی فاجر ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ نالائق ہے، تو چوکنا رہیں گے دوسرے کاموں کے اندر، لیکن جس کو عابد عبادت گزار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے وہ پسند ہے کہ چاہے وہ گنہگار ہے اللہ کا، لیکن اخلاق اس کے اچھے ہیں، اس لیے کہ جس کے اچھے اخلاق ہوں گے وہ لوگوں کے سامنے نرم رہے گا، ہلکا رہے گا، اور لوگ اس سے محبت کریں، اور جو بد اخلاق ہوں گے لوگ اس سے نفرت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بتلائے اخلاق کے بارے میں۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختار لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دیا ہے، تو اس دین اسلام کا اکرام کرو۔ فَأَكْرِمُوهُ بِحُسْنِ الْخُلْقِ وَالسَّخَاءِ، تم اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے اور سخاوت کے ذریعے اسلام کا اکرام کرو۔ فَإِنَّهُ لَا يَكْمُلُ إِلَّا بِهِمَا، اس لیے کہ اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے مگر ان دو باتوں سے، اچھے اخلاق سے اور سخاوت سے۔ کیسی صفات؟ اچھے اخلاق۔ ہاں، آدمی اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جو آدمی بد اخلاق ہوگا اس کی اولاد بھی بد اخلاق ہوگی، جو عورت بد اخلاق ہوگی اس کی بیٹی بھی بد اخلاق ہوگی۔ ہاں، الولد سر لابیہ،
بیٹا باپ کا راز ہوا کرتا ہے. تو اچھے اخلاق اور اچھے مینرز، حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دیا ہے تو اس اسلام کا اکرام کرو اچھے اخلاق کے ذریعے، سخاوت کے ذریعے، اس سے کہ دین مکمل ہوتا ہے ان دو چیزوں سے. تو ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ حسن الخلق و حسن الجوار یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار. اچھے اخلاق اور اچھا پڑوسی، اچھا پڑوس بننا، اچھا پڑوس، اس سے ملک آباد ہوتا ہے، گھر آباد ہوتے ہیں اور اس سے عمروں میں برکت ہوتی ہے. اچھے اخلاق کی وجہ سے اور اچھے پڑوس ہونے کے. آپ کسی کے پڑوسی ہیں اور آپ کو اچھا پڑوسی پن دکھلانا پڑے گا. پڑوسی کو اپنا جو ذمہ داری ہے، پڑوسی کس طرح سے رہے گا پڑوسی کے ساتھ، یہ اس کی ذمہ داری. مسلمان ہے تو مسلمان کو سیکھنا چاہیے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہے میرے اوپر، میرا پڑوسی کیسا ہے، یہ سب باتیں سمجھنے کی. تو یہ دو چیزیں، ایک اچھے اخلاق اور ایک اچھا پڑوس پن، اس کی وجہ سے گھر آباد ہوتے. اگر کوئی پڑوسی خراب ہے تو لوگ کہیں گے یا مت رہنا، یا پڑوسی بہت خراب ہے، پڑوسی بہت خراب ہے. اور اگر پڑوسی اچھا ہے تو پھر آدمی یاد کرتا ہے. عمر میں برکت ہونے کا یہی مطلب ہے کہ دنیا سے اگر چلا بھی جاتا ہے تو آدمی کے اخلاق یاد آتے ہیں. آدمی زندہ رہتا ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اور بد اخلاقی کی وجہ سے آدمی فوراً ختم ہو جاتا ہے دنیا سے. ارے بات بند کرو، اس کی تھک گئے یار. کوئی انسان تھوڑی تھا، جانور تھا وہ. جب بھی دیکھو مار پتک الٹی سیدھی بات کرتا تھا، جس کسی کو دیکھو الٹا سیدھا کہہ دیتا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق اور اچھا پڑوس ہونا، ان دو وجہ سے آدمی کے گھر آباد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے عمروں میں برکتیں ہوتی ہیں. تو دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. ہاں، آدمی کی طبیعت نرم ہو، بات بھی میٹھی ہو. کہتے ہیں کہ جو بھی بات کہو صاف ہو، ستھری ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی دلی ہو، ایسی بات کرو. تو اچھے اخلاق آدمی کو پیدا کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، لا عقل کالتدبیر، پلاننگ کرنا اس سے بڑی کوئی عقل مندی نہیں. آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو پہلے سے پلاننگ ہونی چاہیے. آدمی پہلے سے پلان کرے، یہ سب سے بڑی سمجھداری ہے. اور اگر دوسری چیز فرمائی کہ لا ورع کالکف، اور بچنے سے زیادہ پرہیزگاری کچھ نہیں. آدمی رکے، گناہوں سے رکے، اس سے بڑی پرہیزگاری کچھ نہیں. آدمی کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنے بھی دین کے کام کر لے، لیکن گناہوں سے نہیں بچتا. آنکھیں لڑاتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تجارت میں ڈنڈی مارتا ہے. یہ پرہیزگاری نہیں ہے بھائی، تقویٰ نہیں ہے. یہ پرہیزگاری تو رکنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی ہو جائے فوراً نیکی کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کو جمع کیا. ایک تقویٰ،
اتق اللہ حیثما کنت، مارکیٹ میں ہیں آپ تقوی اختیار کیجیے، مسجد میں ہیں آپ تقوی اختیار کیجیے، بیوی کے ساتھ ہیں تقوی حیثما کنت۔ حضور نے فرمایا کہ جہاں کہیں رہو اللہ سے بچتے، اللہ سے ڈرتے رہو، اور آخر کیا فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو یہ دو باتیں، تقوی اور اچھے اخلاق، ان دو باتوں کو جمع کر کے انسان کو سمجھا دیا کہ دیکھو تقوی ہوگا تو خدا راضی ہوگا، اللہ سے معاملہ صحیح ہو جائے گا، اور اچھے اخلاق ہوں گے تو اللہ کے بندے راضی ہو جائیں گے۔ جب خدا سے ہمارا معاملہ صحیح اور بندوں سے ہمارا معاملہ صحیح تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ دنیا جنت بن جائے گی۔ ہاں، جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور جب اچھے اخلاق ہوں گے تو مخلوق کی محبت نصیب ہوگی، لوگ اسے پسند کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اخلاق کو سمجھو کہ اخلاق ہے کیا۔ ہاں، صرف ایسے تھوڑا جھک لیا وہ کوئی اخلاق نہیں ہو گئی۔ سامنے والے کی وقت اس کا احترام دل سے ہونا چاہیے۔ جتنے لوگوں نے عزت دنیا میں پائی ہے ان سب نے اخلاقی کے ذریعے پائی، اس لیے کہ بد اخلاقی سب سے بڑی بیماری ہے۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑی بیماری میں بتاؤ، سب سے بڑی بیماری کا بتائیے، کا الخلق الدنی واللسان البذی، الخلق الدنی گھٹیا اخلاق۔ آپ کسی کے گھر پہ گئے، ارے یار کوئی ٹائم دیکھتے ہیں کہ نہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، چلو جاؤ مجھے ابھی، یہ اخلاق نہیں ہے۔ کسی بیچارے نے بھول سے کھٹکھٹا دیا، جا کے ایک ہاتھ رسید کر دی، ارے بھائی کیا بات ہے، کچھ کام تھا، کوئی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں نے اخلاق نہیں کرتے، دین تو سمجھا، اس کو نماز کو، روزے کو، زکات کو، اس کو تو دین سمجھا، اس کو دین نہیں سمجھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، آدمی اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے ہمیشہ روزہ رکھنے والا، راتوں کو عبادت کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ ہمیشہ آدمی روزے ہی رکھ رہا ہے، ہمیشہ راتوں کو عبادت کر رہا ہے، کہا اچھے اخلاق اگر آپ میں ہوں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات جو حضور نے فرمائی تھی، اس کو ساری دنیا کے لوگوں کی جو خوبیاں ہیں اس کے کمپیئر کرنے جاویں تو حضور کی وہ ایک بات غالب آ جائے گی، وہ ہیوی ہو جائے گی۔ کیا فرمایا حضور نے؟ بڑی قیمتی بات فرمائی، فرمایا انکم لن تسعوا الناس باموالکم، تم لوگوں کو کافی نہیں ہو سکتے اپنے مال کے ذریعے، یعنی ایک آدمی اپنے مال سے سب کو خوش کر دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے۔ آپ مچھلی کا بزنس کر رہے ہیں، آپ سب کو ایسے دیتے رہیں، خدمت کرتے، کب تک کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا فرمایا؟ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ، ہاں آپ اپنے اخلاق سے سب کو خوش کر سکتے ہیں، اپنے اچھے اخلاق۔ کوئی ملا آپ کو، محبت سے بات کر دی، ٹھنڈا پیشانی سے بات کر دی، اچھے ہنستے چہرے سے بات کر لی۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ آگ کب اگلے گا اور یہ کب پھوٹے گا، ایسا ڈر لگتا ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ المؤمن یعلق ویعلق، ایمان والا مانوس ہوتا ہے اور مانوس کرتا ہے۔ آدمی باقی قریبی ہوئے ایسا منہ لے کر ملے کسی کے ساتھ، آدمی سوچے گا یار اس آدمی نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی ہوگی، ایسا لگتا ہے۔ اسلام ہمیں اچھے اخلاق سکھاتا ہے اور اچھے اخلاقی کے ذریعے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت حسن رضی اللہ کون ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. انہوں نے اپنے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی ان کو لکھا. شاعروں کو مال و دولت دی جائے یا نہ دی جائے اس کے بارے میں کچھ لکھا. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ معاملہ کچھ الٹا ہو گیا کہ حضرت حسین نے لکھا ہے حضرت حسن کو، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو لکھا. تو پھر جواب میں کہا کہ تم مجھ سے زیادہ جانتے، انت عالم منی بأن خیر المال ما وقی به البر. بہترین مال وہ ہے جس سے آدمی کی عزت بچائی جائے. بہترین مال وہ ہے جس سے آدمی کی عزت بچائی جائے. آپ سوچئے، آدمی مال کی وجہ سے بد اخلاق بن جاتا ہے. مدرسے والے آئے کلیکشن کے لیے، چندہ لینے کے لیے آئے. آپ نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ دھندا ہے تم لوگ مدرسے والے، نکل پڑتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں اور لوگوں کے پاس کہتے یہ بس بولنا شروع کر دیا. ہوتا ہے ایسا، ہو رہا ہے دنیا میں. اس سے سامنے والے کو پتا چلا کہ آدمی کتنا بد اخلاق ہے. آپ اچھی طرح سے کہو یار بہت اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، میری طاقت اتنی ہے، پھر اگر کچھ ہوگا تو میں کوشش کروں گا. اچھے الفاظ سے اگر آپ بات کریں گے تو سامنے والا سمجھے گا کہ اس آدمی کے اندر کچھ انسانیت ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے بیچ میں کچھ بات ہو گئی تو بھائیوں میں تو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. تو کسی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ آپ پہلے سبقت کرو، اپنے بھائی کو مناؤ. کہا کہ نہیں، یہ نہیں منا. کیوں؟ کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب دو آدمیوں میں کچھ گڑبڑ ہو جائے اور ان میں جو پہلے جائے گا منانے کے لیے وہ جنت میں دوسرے سے پہلے جائے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میرا بڑا بھائی مجھ سے میرے بعد جنت میں جائے. میں چاہتا ہوں میرا بڑا بھائی پہلے جنت میں جائے. یہ بات حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی، فوراً دوڑتے ہوئے گئے اپنے بھائی کے پاس. آج ہم لوگوں کے جھگڑے کئی سالوں سے ہوتے، بھائی بھائی کو سلام کرنے کے لیے راضی نہیں، کوئی اپنے کو چھوٹا بنانے کے لیے راضی نہیں. ارے اللہ کے بندو، یہ دو آنکھیں بند ہو جائے گی، بند ہو جائے گی. آخر قبر میں وہ بھی لے کے جائے گا اور بعد میں لے جائے گا، وہ بھی قبر میں یہی بات لے کے جائے گا تو وہ مجھ سے ناراض تھا. میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، اس لیے موت سے پہلے اپنے معاملات صحیح کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو. اچھے اخلاق کہیں بھی جاؤ، غریبی میں بھی آدمی کے اچھے اخلاق وہ قیمتی بنتا ہے. اور مالدار کتنا ہی زیادہ قارون کا بھی پیسہ کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن بد اخلاق ہوتا ہے اس کے پاس غریب میں کوئی بھی نہیں جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر اختیار کیا تھا اس کی حضور کی چوائس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس تھی کہ آپ نے غریبی کو پسند کیا. لیکن غریبی کون سی؟ جیب کی، دل کی نہیں، دل کی نہیں. آپ نے جو غریبی کو اختیار کیا، فقر کو اختیار کیا، وہ جیب کا فقر ہے، دل کا نہیں. حضور کے دل بہت غنی تھا. ایک مرتبہ عبداللہ بن طاہر فرماتے ہیں کہ میں مامون الرشید کے پاس بیٹھا ہوا تھا. مامون الرشید نے اپنے خادم کو بلایا کہ یا غلام. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. بادشاہ وقت ہے، خلیفہ ہے مامون الرشید، جواب نہیں دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد مامون نے آواز دی کہ یا غلام. غلام جو تھا ترکی، اس نے آ کے کہا یا کیا، یا جب بھی دیکھو یا غلام یا غلام، نہ کھانے کے نہ پینے کے. ایسا کوئی کام ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کو کچھ اپنا کچھ بھی نہیں کرنے کا، نہ ہم کھانے کے ہیں نہ پینے کے ہیں.
جب بھی یہاں سے نکلتے کہ چلاتے یا غلام یا غلام. اب ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے خلیفہ وقت کو مامون الرشید کو ایک غلام ڈانٹ رہا ہے. عبداللہ بن طاہر کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے حکم دے کہ اس کو ابھی قتل کرو. مامون الرشید یہ حکم دے دیں گے, لیکن مامون نے اپنا سر جھکا لیا, اور دیر تک جھکانے کے بعد آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ عبداللہ, جب آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو ان کے خادم کے اخلاق برے ہوتے ہیں. جب آقا بد اخلاق ہوتا ہے تو خادم اخلاق والے ہوتے ہیں. یہ سمجھے؟ اگر میں بھی مار پیٹ کروں اور ڈانٹ پٹک کروں تو یہ اچھے اخلاق والا ہو جائے گا, اور میں ان کے ساتھ نرمی سے چل رہا ہوں اور اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہوں, اس وجہ سے ان میں جرأت بڑھ گئی ہے, ان میں ہمت بڑھ گئی ہے, اس سے اس طرح کا جواب دے رہے ہیں. لیکن انا لا استطيع ان اسيء اخلاقنا لتحسن اخلاق خدمنا, میں یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے اخلاق کو برا کروں تاکہ خادموں کے اخلاق درست ہو جائے. میں یہ نہیں کر سکتا. میں برداشت کر لوں گا, کوئی بات نہیں, لیکن میں بد اخلاق نہیں بنوں گا. بد اخلاقی بہت بری چیز ہے. ہاں, بعض لوگ یہ سوچتے کہ میں بہت ہوشیار, کسی کو کیسے گرا دوں, میں بہت چیٹر ہوں. یہ کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ آج ان کو بنایا, کل ان کو بنایا, پرسوں ان کو بنایا, کب تک بناؤ گے؟ اس لیے میرے بھائیوں, اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو. آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں, ایک عورت بیچاری چل رہی ہے, اب چاہے مسلمان ہو غیر ہو, لیکن وہ تھکی ماندی ایسی ہے کہ یا کوئی بیمار راستے میں کھڑا ہے. اخلاق کیا کہتے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ مدد کرو. ہاں, ایسے حالات ہے, رات کا وقت ہو جہاں خطرہ ہو تو پھر اپنے آپ کو خطرے سے بچانا بھی ضروری. تو میرے بھائیوں, اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کیجیے, کیریکٹرز پیدا کیجیے. جیسے میں نے کہا, اگر آپ بد اخلاق رہیں گے تو آپ کی اولاد بد اخلاق رہے گی. آپ بد زبان رہیں گے, آپ کی اولاد بد زبان رہے گی. آپ کے اندر اگر آپ کے اندر اچھی زبان ہے, آپ کے اخلاق اچھے ہیں, تو منتقل ہوں گے. یہ جو اخلاق ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. ہاں, اولاد کی طرف, ماں کے اخلاق بیٹیوں کی طرف ٹرانسفر ہوتے ہیں. آج ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں اخلاق نام کی بات ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا جو معاملہ کیا, صرف اپنوں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ بھی کیا, بلکہ غیروں کو حضور نے بہت زیادہ یہ کیا تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے. محمد ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں جب مامون الرشید کے پاس گیا تو مامون بادشاہ وقت ہونے کے باوجود میرا امامہ مجھے باندھنے لگا. وہاں پر ایک بانی کھڑی, وہ ہنسنے لگی. مامون نے اس سے کہا کہ تو کیوں ہنستی ہے؟ تو محمد ابن عباس نے کہا کہ یہ اس لیے ہنستی ہے کہ میں شکل کے اعتبار سے برا ہوں, بد شکل ہوں. تو اس کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ وقت ہو کہ میرا امامہ ٹھیک کر رہا ہے اور میرا اکرام کر رہا ہے. تو مامون نے کہا کہ دیکھ, تو تعجب مت کر, اس لیے کہ اس امامے کے نیچے جو سر رکھا ہے یہ کرم اور بزرگی ہے. اس کے اندر شرافت ہے, اس کے اندر عزت کی چیز رکھی ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں, اخلاق اگر ہمارے اچھے ہوں گے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ آپ کی بول بالا رہے گی, اور اگر اخلاق صحیح نہیں ہے تو پھر کوئی قیمت نہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کہتے ہیں طلاقت الوجہ, کھنڈا پیشانی سے ملنا, ہر ایک سے اچھے طریقے سے ملنا. وہ بسط الوجہ, بسط المعروف, بذل المعروف, بھلائی خرچ کرو. اور آگے فرمایا وہ کف الاذی, تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیں. آپ جا رہے ہیں, راستے میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے,
اور آپ نکل گئے، آپ نے دیکھ لیا تھا اس لیے آپ نے کہا چلو چلو اپنے تو نکل گئے. لیکن اخلاق یہ کہتے ہیں کہ روکو اپنی گاڑی، ہم نہیں تو ہمارا بھائی. کوئی بھی انسان تو ٹکرائے گا، اچانک اگر ٹکرا گیا تو گاڑی کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کو لگ سکتا ہے. یہ اخلاق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ساری اخلاق سے بھری ہوئی ہے. لیکن میرے بھائیوں، زبانی تو بہت کچھ ہو رہا ہے، دین کی باتیں آج ہم بہت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ جس وقت امتحان میں آتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس اخلاق نام کی چیز نہیں. آخر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیا فرمایا؟ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. ادفع بالتی ہی احسن، آپ دفاع کیجیے اچھے طریقے سے، آپ جواب دیجیے اچھے طریقے سے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو اس کا جواب ضروری نہیں کہ آپ بدسلوکی سے دیں، بلکہ اگر مرد ہو تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجیے. آدمی یہ چاہتا ہے کہ موقع پہ آنے دے، میں کرتا ہوں اس کا، کل دفعہ میرے چانس لگنے کو دے ہاتھ میرے، میں اس کو دکھا دوں گا. یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق تو یہ ہے کہ آدمی موقع کے اوپر سمجھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. اگر اس نے ایسا کیا ہے وہ اس کے اخلاق تھے، لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے میرے اخلاق کے مطابق کرنا ہے. اور احمد بن ابی داؤد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو معتصم باللہ میری عیادت کے لیے آئے. جب عیادت کے لیے آئے تو معتصم باللہ نے منت مان لی کہ اگر اللہ تجھ کو اچھا کر دے گا تو میں 10,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، غریبوں کو دوں گا. اللہ والے بڑے آدمی، بادشاہ ہے معتصم. تو معتصم باللہ کہتا ہے کہ اگر تجھے اللہ نے اچھا کر دیا تو 10,000 دینار میں صدقہ کروں گا. انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجیے امیر المومنین، حرمین شریفین کے اندر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ وہاں والوں کے اوپر خرچ کیجیے، اس لیے کہ وہاں مہنگائی بہت بڑھ گئی، وہاں مہنگائی بڑھ گئی تو وہاں لوگوں کے اوپر آپ خرچ کیجیے. تو کہا کہ میں نے تو نیت کر لی ہے کہ جو لوگ یہاں پر ہیں ان پر میں یہ 10 خرچ کر دوں گا 10,000، اور وہاں کے لیے اتنا ہی میں بھیج دوں گا تاکہ وہاں کے لوگوں کو راحت پہنچے. تو اس وقت بادشاہ وہ احمد نے دعا دی کہ متع اللہ الاسلام واہلہ بک یا امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ اسلام کو اور مسلمانوں کو آپ کے ذریعے خوب نفع پہنچا. میرے بھائیوں، یہاں پر ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جتنے روزے رکھتے ہیں، جتنی تلاوت کرتے ہیں، اتنا ہی ہم اخلاق کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے ہیں؟ اخلاق کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بعض حکما نے تو یہ کہا کہ جس کے اخلاق برے ہو جاتے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. من ساء خلقہ ضاق رزقہ، جس آدمی کے اخلاق برے ہوں گے اس کی روزی بھی کم ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک تاجر ہے، وہ ہے بد اخلاق. معاف کرنا، بہت کڑوی بات کہہ رہا ہوں تو ہمارے یہاں تاجر یعنی تاجر، ہندوستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ چاہے غیر مسلم بھی دکان میں بیٹھا ہوگا، غیر مسلم، گرمی کا موسم ہوگا اور مسلمان چلا گیا، کیا صاحب پانی پئیں گے؟ آپ کو ٹھنڈا دیں، چائے پئیں گے؟ یہ پوچھتے ہیں. وہ یہ بھی کہے گا آپ مت خریدنا ہماری دکان سے، کوئی بات نہیں، آپ مت خریدنا، لیکن گرمی بہت زیادہ ہے، کہو تو آئس کریم منگوا لو آپ کے لیے. یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے. یہ چیز چاہے کتنی کڑی گرمی پڑ رہی ہو، آپ ان کے پاس گئے پانی کا بھی نہیں پوچھیں،
ٹاؤن میں کتنی دکانیں دیکھ لو، کوئی نہیں پوچھے گا. تو ہمارے اخلاق کہاں گئے؟ آپ کہیں گے سب کو کون پوچھے؟ ہم نے تو وہاں دیکھا کہ دن میں 100 آئیں گے، 100 کو پوچھیں گے. ہاں تو ظاہری بات ہے کہ دکاندار کے پاس آپ گئے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے تو دوسری دفعہ آپ نہیں جائیں گے کہ نہیں کسی اور جگہ سے خرید لیں، کیونکہ اس کے اخلاق برے ہیں. یہ ہے جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کی روزی اللہ تعالیٰ بڑھائے گا، اور جو اس کے اخلاق برے ہوں گے اللہ اس کی روزی کم کر دے گا، تنگی پیدا کرے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخلاق دیکھیں کس کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امر اللہ المؤمنین بالصبر عند الغضب. اخلاق یہ ہے کہ جب غصہ آئے صبر کرو. والحلم عند الجہل، اور کوئی جہالت کا معاملہ کر رہا ہے اس وقت بردباری کرو، برداشت کرو. والعفو عند الاساء، کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ معافی درگزر کا معاملہ کرو. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَأَخْضَعَ لَهُمْ عَدُوَّهُمْ. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا اور اپنے دشمن کو تمہارے سامنے جھکائے گا. ہاں آدمی اخلاق کے مار سے مارو، اگر کسی کو مارنا ہو ہے، کسی کو اگر ایک آدھ دو گھوسے مار بھی دیے یا تھپڑ مار بھی دیے تو کون سی بڑی بہادری کر دی تم نے؟ بہادری تو یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پہ چل کے سامنے والے کو زیر کریں. آج اخلاق کی مارا ماری ہے میرے بھائی. ایک آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے، بیٹوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتا، کبھی بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح سے پیار سے اور محبت سے بات نہیں کرتا. تو یاد رکھو سب سے بڑا لوہا جو ہے وہ اخلاق کا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے زیادہ اخلاق پہ زور دیا گیا. آپ نے اپنوں سے بھی برداشت کیا، ہاں غیروں سے بھی برداشت کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی ممبر کے سامنے کہہ رہا ہے کہ تم نے انصاف نہیں کیا، تم دو کپڑے لے کے بیٹھے ہو، ہمارے پاس تو ایک ہی کپڑا ہے، اگر چاہتے حضرت عمر کی اس کو بند کرو، بغیر تحقیق کے کہتے مجھ پر الزام لگا رہا ہے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ عبداللہ ہے جواب دو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جواب دیا کہ بھئی میرا جو کپڑا تھا میں نے ابا کو دے دیا ہے. یہ ہے امیر المومنین، ایسے تھوڑی بنائے گئے امیر المومنین. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نوازا تھا، حضور سے سب چیزیں سیکھی تھی انہوں نے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی با اخلاق بنائے اور بد اخلاقی سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں اپنے گھروں میں اخلاق کو زندہ کرو. آج ہماری اولاد کس طرح سے بات کرنی چاہیے وہ نہیں جانتی ہے، بڑے کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، کیا کہنا ہے وہ نہیں جانتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سکھایا نہیں ہے ان کو. ہاں ایک عالم کے ساتھ کس طرح بات کرنی چاہیے، کیسا سلوک کرنا چاہیے وہ نہیں جانتے. اور بد اخلاقی سے میرے عزیزوں بے برکتی ہوئی. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. واقعی دعوانا الحمدللہ.